مرسلین کے پیروکاروں اور ان کی تصدیق کرنے والوں پر طلب نزول رحمت کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا اور تیرے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور اہل زمین میں ان کی غائبانہ تصدیق کرنے والوں پر جو دشمنوں کی تکذیب کے مقابلے میں تصدیق کرنے والے ہیں اور حقائق ایمان کے ساتھ ہر اس دہر اور زمانے میں مرسلین کا اشتیاق رکھنے والے ہیں جس میں تو نے کسی بھی رسول کو بھیجا ہے، اور اہل زمانہ کے لیے کوئی بھی رہنما اور حجت قائم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو سب کے سب ہدایت کے امام اور اہل تقوی کے قائد تھے، ان سب پر ہمارا سلام ہو، اور تو انہیں مغفرت اور رضامندی کے ساتھ یاد فرما۔ خدایا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب پر رحمت نازل فرما جنہوں نے صحابیت کا حق ادا کیا ہے اور ان کی نصرت میں بہترین جہاد کیا، اور انہیں اپنے حلقے میں رکھا اور ان کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے اور ان کی دعوت کی طرف سبقت کی، اور انہوں نے جب پیغام رسالت کو سنا تو فوراً لبیک کہہ دیا، اور ان کے کلمے کے اظہار کے لیے اپنی بیویوں اور اپنی اولاد تک کو چھوڑ دیا، اور ان کی نبوت کے استحکام کے لیے اپنے بزرگوں اور اولاد تک سے جہاد کیا، اور پیغمبر کی برکت سے کامیابی حاصل کی جن کے اندر ان کی محبت سرایت کر گئی تھی، اور وہ ان کی محبت میں ایسی تجارت کے امیدوار تھے جس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو، اور جن لوگوں کو قبائل نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ اطاعت سے متمسک ہو گئے تھے، اور ان کے تمام رشتے ٹوٹ گئے تھے کہ وہ ان کی قرابت کے زیر سایہ ساکن ہو گئے تھے۔ خدایا تو ان کو نظر انداز نہ کر دینا جو ان لوگوں نے تیرے لیے اور تیری راہ میں چھوڑ دیا ہے، اور انہیں اپنی مرضی سے راضی کر لینا کہ انہوں نے تیری راہ میں تمام خلائق کو چھوڑ دیا ہے اور تیرے رسول کے ساتھ رہ کر تیری طرف دعوت دیتے رہے ہیں، اور انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے تیری وجہ سے اپنی قوم کی بستی کو خیر بات کہہ دیا اور وسعت معیشت سے تنگی کی طرف چلے گئے، اور جن مظلومین کی تعداد میں تو نے اضافہ کیا تاکہ اپنے دین کو سر بلند بنائے۔ خدایا اور ان لوگوں کا نیکی کے ساتھ اتباع کرنے والوں تک بھی بہترین جزا پہنچا دینا کہ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ خدایا ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دینا جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے، ان لوگوں جیسی جزا جن کی جہت کا انہوں نے قصد کیا ہے اور جن کے رخ کو تلاش کر کے اس انداز پر چل پڑے ہیں، نہ ان کی بصیرت کے رخ کو کوئی شبہ موڑ سکا ہے، اور نہ بزرگوں کے آثار کی پیروی میں ان کے منارہ ہدایت کے اتباع میں ان کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا ہے، بلکہ انہی کے گرد جمع رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے، انہی کے دین کے پابند رہے اور انہی کی راہ ہدایت پر چلتے رہے، ہمیشہ ان کے ہمنوا رہے اور کسی بھی پیغام میں انہیں متہم نہیں کیا۔ خدایا اور ان تمام تابعین پر آج کے دن سے قیامت کے دن تک مسلسل رحمتیں نازل کرتے رہنا، اور ان کی ازواج اور اولاد پر بھی، بلکہ ان کے تمام اطاعت گزاروں پر بھی وہ صلوات و رحمت جس کے بعد تو انہیں اپنی معصیت سے بچا لے اور ان کے لیے باغات جنت کی وسعت عطا فرما دے، اور انہیں شیطان کے مکر سے بچا لے، اور جس نیکی پر امداد مانگے
ان کی امداد کر دے، اور رات اور دن کے نازل ہونے والے حوادث سے محفوظ بنا دے، علاوہ اس وارد ہونے والے حادثے کے جو خیر کا پیغام لے کر آئے، اور انہیں اس اطاعت کے طفیل، اس اعتقاد پر لگانا جس میں تجھ سے امیدیں وابستہ ہوں۔ تیرے ثواب کی تمام اور بندوں کے ہاتھوں کے ساز و سامان کو دیکھ کر تیری عدالت کو متہم نہ کریں، تاکہ تو انہیں پلٹا کر اس راہ پر لے آئے جہاں تیری طرف رغبت بھی ہو اور تیرا خوف بھی ہو، اور تو انہیں دنیا کی وسعتوں سے کنارہ کش بنا دے اور آخرت کے لیے عمل کو محبوب بنا دے، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کو مرغوب قرار دے دے، اور ان کے لیے ہر نازل ہونے والے کرب کو آسان بنا دے۔ اس دن جب روحیں جسم سے نکل رہی ہوں، اور انہیں واقع ہونے والے فتنوں کے اندیشوں سے محفوظ رکھنا، اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ کے قیام سے بچائے رکھنا، اور انہیں متقین کی منزل کے امن و امان کی طرف پہنچا دینا۔